بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں دنیا کی قدیم ترین تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سیسرو نے ہیروڈوٹس کو بابائے تاریخ قرار دیا۔ وہ واقعی اپنے سے بعد کے مورخین کا جد ابجد تھا، گرچہ اس کا طریقہ کار موجودہ محققین کی توقعات کے مطابق نہیں، مگر ماضی کے ایک قابل بھروسہ بیان کے لیے اس کی کھوج، جو دیوتاؤں کے بجائے انسان پر مرکوز ہے، گزرے زمانے کے تنقیدی مطالعہ کا نقطہ آغاز ہے۔ اس کی ہسٹریز کو کسی ایک زمرے میں رکھنا آسان نہیں، کیونکہ یہ جغرافیہ، نسلیات اور حیاتیات کا ملغوبہ ہے، اور ہیروڈوٹس سے بعد کی صدیوں میں مورخین کا زیادہ رجحان نسل در نسل سیاسی سرگزشت بیان کرنے کی جانب تھا۔ مثلاً تھیوسیڈائڈس جو مثالی نمونہ بن گیا، مگر تھیوسیڈائڈس کی کاوش ہیروڈوٹس کے سامنے ہچ ہے۔ جب ہیروڈوٹس نے قلم اٹھایا تو تاریخ نویسی کی کوئی روایات موجود نہ تھی، اور 5ویں صدی کے قارئین کے لیے اس کی تحریر، جو اگرچہ گڈمڈ ہے، ان کے سامنے لازماً ماضی کی ایک واضح تصویر پیش کی۔ 5ویں صدی کے وسطی برسوں کے دوران فارسی جنگوں کے بعد کی نسل سے لے کر 420 قبل مسیح کی دہائی تک ہیروڈوٹس ایتھنز میں سرگرم تھا۔ یہ التھنی بالادستی اور پریکلس کا عہد تھا۔ اس کا اصلی وطن ایشیائے کوچک میں ایک یونانی شہر حالی کارناسس تھا، جو اس وقت مغربی ترکی میں بوڈرم ہے۔ تواریخ یا ایشیا اور یورپ کی قدیم تاریخ میں مصنف نے ان متعدد برائیوں کا ذکر کیا ہے جو 3 فارسی بادشاہوں داریوش، زرکسیس اور ارتازرکسیس کے ادوار حکومت میں یونان پر نازل ہوئی تھی۔ ان تینوں بادشاہوں کا مجموعی عہد 424 تا 522 قبل مسیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 431 قبل مسیح میں پیلوپونیشیائی جنگ چھڑی تو مصنف زندہ تھا۔ ہیروڈوٹس 479 تا 480 اور 490 قبل مسیح کے دوران یونان پر فارسی حملوں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ دیگر تمام یونانیوں کی طرح اس نے بھی ان واقعات کو فارسی غلامی کے خلاف یونانی آزادی کی فتح کی کہانی کے طور پر دیکھا، لیکن اس کی یہ کتاب محض فارسی جنگوں کا بیان نہیں، ابتدائی وجوہ بھی تلاش کرتا ہے۔ اس نے فارسی توسیع پسند کو مسحور کن تفصیلات دی، جن کا فارسیوں کے ساتھ رابطہ ہوا، جیسے مصری اور میتھی۔ وہ تہ در تہ تفصیلات کی پرتیں کھولتا ہے۔ اس نے تمام واقعات کو ایک اخلاقی سطح پر دیکھا ہے، مثلاً عدلے کا بدلہ، مکافات عمل وغیرہ۔ اس کی نظر بہت وسیع ہے۔ یونانی اور بربریوں کے جھگڑے کو مرکزی موضوع بنا کر کامیاب انداز میں دیگر بہت سی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے۔ ہیروڈوٹس کی واحد تصنیف تواریخ ہے۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اصل میں اس کے معنی تفتیش ہے۔ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیروڈوٹس نے تواریخ کب اور کس ترتیب سے لکھی تھی۔ اس نے اسے جس طرح لکھا ہوگا، موجودہ ترتیب غالباً اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ جن حصوں میں ایران اور یونان کی جنگ کا بیان ہے، وہ پہلے تحریر کیے گئے تھے، اور ایرانی شہنشاہی کے عروج کی داستان اور بیسیوں ادھر ادھر کے قصے بعد کا اضافہ ہے۔ تواریخ کی 9 کتابوں یا بابوں میں تقسیم میں بھی ہیروڈوٹس کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سب سکندریہ کے عالموں کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے متن کو 9 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ ہر جز کو شاعری کی 9 دیویوں میں سے کسی نہ کسی سے منسوب کیا جا سکے۔ تاہم متن کی یہ تقسیم بے تکی نہیں، مرتبین نے ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ موضوع کے طور پر یونان اور ایران کی آویزش کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ غالباً اور بھی تھی۔ ہیروڈوٹس کو ایتھنز اور اس کی اقدار اور روایات بہت عزیز تھی، لیکن جب اس نے تواریخ لکھنی شروع کی تو آدھا یونان ایتھنز سے متنفر ہو چکا تھا، اور اسپارٹا کا لشکر ایتھنز کے علاقے کو تاراج کرتا پھر رہا تھا۔ ہیروڈوٹس یونانیوں کو شاید یہ احساس دلانا چاہتا ہو کہ ایتھنز نے تو یونان کی آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن اہل یونان طوطا چشمی کا ثبوت دے کر ایتھنز سے ہی برسرِ پرخاش ہیں۔ تواریخ کی طوالت، تنوع، شاخ در شاخ واقعوں اور فروعی نقطوں کی وجہ سے اس کا خلاصہ تیار کرنا یا اس پر کوئی محاکمہ
دینا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ناقدوں کے آراء بھی افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ انہوں نے کبھی اسے ایک خوش و باش مگر قدرے سطحی قصہ گو سمجھا تو کبھی انسانی تقدیر کے بارے میں ظرف بین مفکر اور کچھ ایسا مورخ قرار دیا جسے ٹھیک ٹھاک علم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بحر کیف ہیروڈوٹس کے ماخذ اور تصورات اور اس کے کام کی تاریخی اور ادبی اہمیت کے بارے میں بحث کے آغاز سے پیشتر تواریخ کے بہت مختصر سے خلاصے کا اندراج افادیت سے خالی نہ ہوگا۔ پہلی کتاب میں لیڈیا کے بادشاہ کروسس کی کہانی ہے جس نے ایرانی تاجدار سائرس سے ٹکر لے کر اپنی تباہی کا آپ سامان کیا۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سائرس کی سربراہی میں ایرانی کس طرح ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے۔ دوسری کتاب مصر کے بارے میں ایک طویل بیان پر مشتمل ہے۔ تیسری میں ایرانی شہنشاہوں کمبوجیا اور داروش کی فتوحات کا احوال ہے۔ چوتھی میں سیتھیا اور شمالی افریقہ کا بیان۔ چوتھی میں میتھیا اور شمالی افریقہ کا بیان ہے اور میتھی قبائل پر داریوش کی چڑھائی کا ذکر ہے۔ پانچویں میں ایونیا میں آباد یونانیوں کی بغاوت کی تفصیل ہے جو ایرانی حاکموں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ چھٹی کتاب میراتھن کی جنگ سے متعلق ہے۔ ساتویں میں ایرانی شہنشاہ زرکشیز کے یونان پر یلغار اور تھرموپائلے کے معرکے کا بیان ہے۔ آٹھویں میں ارتمیمی اور سلامس کے محاربوں کا حال ہے اور نویں میں پلیٹیا اور مائکالے کی ان لڑائیوں کا ذکر ہے جن میں یونانیوں نے حملہ آور ایرانیوں کو مزید شکست دی۔ مندرجات کے اس سرسری خلاصے سے واضح ہے کہ موضوع تصنیف کو بالکل جکڑ کر تو نہیں رکھ سکا لیکن کتاب کے در و بست پر فیصلہ کن طور پر اثر انداز ضرور ہوا ہے۔ آخری تین کتابیں جن میں تاریخ ساز تاجروں اور مارکوں کا ذکر ہے ساخت کے اعتبار سے پہلی 6 کتابوں سے کہیں زیادہ مربوط اور چست ہے۔ ان میں ادھر ادھر کی باتیں کم ہیں اور جو ہیں ان میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ ہم آنے والی ویڈیو میں آہستہ آہستہ ان تمام کتابوں کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ ہیروڈوٹس کی قدیم ترین تاریخی کتاب سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔